بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ جب حضرت ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام تقریباً 24واں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے صورت و سیرت کے لحاظ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ کفار مکہ کی ایذا ثانیوں سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا حکمران نجاشی بڑا ذہین، فتین، رحم دل، عالم، فاضل اور عادل بادشاہ تھا۔ اگرچہ یہ نصرانیت کا پیروکار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحم دلی کا چرچا سن کر اپنے جانثار مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے پاس بھیجنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کرنے سے 8 سال پہلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پرآشوب دور تھا۔ ان دنوں اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اسے انتہائی ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ اس نازک ترین دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستے ہوئے دیکھا تو انہیں حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس دفعہ 83 افراد پر مشتمل مہاجروں کا قافلہ بحری راستے سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ذہین و فتین اور حسین و جمیل، فصیح البیان اور قادر الکلام ہاشمی نوجوان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا سالار مقرر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سفیر نامزد کرتے ہوئے حبشہ کے حکمران نجاشی کے نام یہ خط دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبشہ کے حکمران نجاشی اصحم کے نام، سلامت رہو۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ وہ بادشاہ، پاکباز، سلامتی دامن والا اور غالب ہستی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا وہ حکم ہے جسے اس نے پاکدامن مریم کی طرف القا کیا، جس کی بنا پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں حاملہ ہوئی۔ اللہ نے اسے اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اور پھونک سے پیدا کیا۔ میں آپ کو اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس سے دوستی و محبت کی بنیاد پر اس کی اطاعت اختیار کرنے کا پیغام دیتا ہوں۔ آپ میری اطاعت کریں اور وہ شریعت جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ میں اپنے چچا کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ دیگر فرزندان اسلام بھی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا۔ میں آپ کو اور آپ کے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ کی خیر خواہی پیش نظر ہے۔ میری نصیحت کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے سلامتی اور امن ہے۔ اس خط کے مندرجات سے بخوبی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملک کے سربراہان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے اور ان مفید کام کے لیے کس طرح حکیمانہ انداز میں سفارتی طرز عمل کو اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 8 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سیاسی حکمت عملی اپنائی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ صرف جزیرہ عرب تک محدود رہی بلکہ بیرون ملک بھی اس کے اثرات سفارت اور ہجرت کے ذریعے پہنچا دیے گئے۔ سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ عمرو بن عاص جیسے مشہور و معروف تاجر، سیاستدان اور ذہین و فتین شخص کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہ نجاشی کو ہر صورت اپنے اعتماد میں لے لیں۔ اس کے حبشہ پہنچنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفارتی خط اپنا کام کر چکا تھا۔
اس خط نے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو اپنے دام و تزویر میں لانے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو منتخب کیا، کیونکہ وہ اطریات کی تجارت کے لیے کئی دفعہ حبشہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیہ کو بھی ان کے ساتھ حبشہ بھیجا گیا تاکہ یہ دونوں بوقت ضرورت باہمی مشورہ کر سکیں۔ یہ وافر مقدار میں قیمتی تحائف لے کر حبشہ پہنچے۔ انہوں نے پہلے نجاشی کے وزراء، مشیروں اور علماء سے بات کی، ہر ایک کو تحائف پیش کیے اور ان سے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے اپیل کی کہ جب ہم دربار میں سربراہ مملکت کو عرضداشت پیش کریں گے تو آپ لوگ ہماری حمایت کریں۔ ہر ایک نے حامی بھر لی اور وعدہ کر لیا کہ آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آپ کا بھرپور تعاون ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ یوں سمجھیں کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ قریش کے یہ دونوں نمائندے جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، آداب بجا لانے کے بعد قیمتی تحائف پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، آئیے کیسے آنا ہوا؟ شاہی دربار کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ دیوانے آپ کی سرزمین میں وارد ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے ہی عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں سرداران قریش نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان تخریب کاروں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنے وطن واپس لے جائیں، پھر ہم جانیں۔ اور یہ ان کی باتیں سن کر نجاشی نے دربار میں موجود اپنے وزراء، مشیروں اور علماء کی طرف دیکھا تو سب نے ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہماری نظر میں یہی بہتر ہے کہ ان نووارد لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پرامن ماحول میں کہیں فساد ہی برپا نہ کر دیں۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے درباریوں پر غضب آلود نگاہ ڈالتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، پہلے میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ کون سا دین اپنائے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کل انہیں یہاں دربار میں پھر لایا جائے۔ سرکاری ہرکارے نے جب نجاشی کا پیغام مہاجرین کو دیا تو وہ سب مل بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ نجاشی اگر ہمارے دین کے بارے میں پوچھے تو اسے صاف صاف بتا دیا جائے، کسی چیز کو چھپایا نہ جائے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ گفتگو کا فریضہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سر انجام دیں گے۔ دوسرے دن مہاجرین کا قافلہ بے خوف و خطر اللہ کی یاد کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے نجاشی کے دربار میں داخل ہوا، سلام کیا، حاضرین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بیٹھ گئے۔ وہاں جب و دستار پہنے نصرانیت کے بڑے بڑے پوپ کتابیں کھولے بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے قریش کے دونوں نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ عمرو بن عاص نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھیے یہ کتنے گستاخ لوگ ہیں۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، غضب ہو گیا، انہوں نے آپ کو جھک کر سلام ہی نہیں کیا، جو شاہی دربار کی ہمیشہ سے روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ کتنے بے مروت، بے وفا اور احسان فراموش ہیں، آپ کے نمک خوار اور آپ ہی سے بیزار۔ حد ہو گئی، لاپرواہی، بے نیازی اور گستاخی کی، ان کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس پرامن ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے؟ نجاشی نے عمرو بن عاص کی باتیں سن کر روایتی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں، پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ گستاخانہ انداز کیوں اختیار کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا تو ہاشمی نوجوان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ نجاشی نے جواب سن کر کہا، یہ کون سا نیا دین ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ کر دیا ہے، اور آپ نے ہمارے دین نصرانیت کو بھی اختیار نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی کے مرتکب تھے، رشتوں کا ہمیں کوئی پاس نہ تھا، پڑوسیوں کے حقوق سے نا آشنا تھے، ہمارا طاقتور طبقہ کمزور کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا، بس ہم یوں ہی درندوں جیسی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔
اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا، اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور اخلاق و کردار سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آشنا کیا، بت پرستی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں صداقت و امانت اپنانے، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ اس نے ہمیں حرام سے اجتناب کرنے، ناحق خون بہانے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کر دیا۔ اس نے ہماری تربیت اس نہج پر کی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں باقاعدگی سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کی ساری باتوں پر صدقے دل سے عمل پیرا ہو گئے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، بتوں کی پوجا پاٹ سے باز آ گئے، ہمیں شرک کی آلودگی سے بچا لیا۔ ہم نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو ہمارے لیے حرام کر دی گئی تھی، اور ہر اس چیز کو اختیار کر لیا جو ہمارے لیے حلال تھی۔ ہمارا یہ طرز عمل دیکھ کر ہماری قوم ہم سے برگزیدہ ہو گئی۔ اس نے ہمیں ایسا کرنے سے روکا، ہم نہ رکے تو وہ ہماری جان کے در پہ ہو گئے، ہمیں طرح طرح کی سزائیں دینے لگے تاکہ ہم مجبور ہو کر اذیتناک سزاؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ وہی روش اختیار کر لیں جس پر ہم پہلے گامزن تھے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پجاری بن جائیں، ہم پھر سے بدکاری کا راستہ اپنا لیں۔ جب انہوں نے ہمیں اذیتناک صورتحال سے دوچار کیا، ہمیں ناقابل برداشت سزائیں دینا شروع کر دی، تو ہم تنگ آ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی روایتی فراخ دلی، ہمدردی اور رحمدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اس ملک میں رہنے کی اور آزادانہ طور پر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ نجاشی نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس نئے دین کا کوئی روحانی پیغام ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، بالکل، ہمارے پاس روحانی، ایمانی اور آسمانی پیغام ہے۔ نجاشی نے کہا، ذرا وہ ہمیں بھی سنائیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے درد بھرے انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے دل سوز آواز میں انوکھا کلام سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ رکت انگیز پیغام سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، علماء کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، ہر طرف سے آہو اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ قریشی نمائندے یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی رو رہا ہے۔ اس پرکیف حالت میں دربار برخاست ہوا تو قریشی نمائندہ عمرو بن عاص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ارے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیا جادو چل گیا؟ ہم اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، ہماری ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ ہم سرداران قریش کو واپس جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، اب ہم کیا کریں؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں، میرے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی ہے، کل میں دوبارہ دربار میں حاضری دوں گا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک ایسا نقطہ پیش کروں گا جس سے حالات ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ جب اس نے دوسرے دن دربار میں حاضری دی تو عمرو بن عاص آداب بجا لاتے ہوئے نجاشی کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیے، غضب ہو گیا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، دیکھیے یہ لوگ کتنے بے دین ہیں۔ نجاشی نے یہ بات سن کر اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے کہا، اچھا، ان سے یہ بات بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریے رکھتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی روح اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا۔ یہ بات سن کر نجاشی نے بڑے جوش کے ساتھ اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل وہی کچھ ہیں جو آپ نے بیان کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ میرے مہمان ہیں، آپ لوگ یہاں اطمینان سے زندگی بسر کریں،
آپ لوگوں کو ہماری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا ہوگی۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ کوئی اگر آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے مجھے سونے چاندی کے پہاڑ بھی پیش کرے تو میں اسے ٹھکرا دوں گا۔ آپ لوگ میرے سرکاری مہمان ہو، آپ لوگوں کا کوئی یہاں بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اور پھر اپنے دربان سے کہا، ان قریشی نمائندوں نے جو تحائف مجھے دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو۔ مجھے ایسے تحائف قطعاً قبول نہیں جو میرے ضمیر کو خریدنے کے لیے پیش کیے گئے ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ پھر عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر گرجدار آواز میں کہا، اپنے تحائف پکڑو اور یہاں سے چلتے بنو۔ عمرو بن عاص یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کہ چلو بھائی چلیں۔ پھر سر جھکا کر دربار سے نکلے اور اپنے وطن کی راہ لی۔ قصہ مختصر یہ کہ کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر نجاشی کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جاں باز اور بہادر تھے اور نہایت خوبصورت بھی۔ 8 ہجری کی جنگ موتا میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں 41 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا گوندھ چکی تھی اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ان کو پیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو گئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ان کی دلجوئی کرنے لگی۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ ان کی شہادت کے 3-4 دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی میت میں پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ سب سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے تم بھی سلام کا جواب دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جعفر نے اطلاع دی ہے کہ فلاں روز دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم آئے اور میرے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ ان کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 2 پر دے دیے ہیں۔ اب میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا جاتا ہوں اور جو میوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی روحانی ملاقات کا یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شاید اس پر یقین نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو اس سے مطلع فرما دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا۔ واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ موتا کے شرکاء میں سے کوئی شخص واپس نہیں آیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ہی اپنی شہادت کی تمام تفصیلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔